علماء اعظام اور مشائخ اعظام اور حاضرین کرام اور بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف حصوں میں ہمیں دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ معراج کے بارے میں ہمارے مختلف علماء کرام نے مختلف انداز سے بہت ہی خوبصورت کلمات بیان فرمائے، اور موضوع چونکہ بظاہر بہت وسیع ہے، لیکن ان تمام موضوعات کا مرجع ایک ہی بنتا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5-6 چیزیں ہیں جن کو میں نے امتیازات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحوالہ سفر معراج منتخب کیا ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا کلام ہو چکا ہے، لیکن ہم اس پہلو سے اس کو دیکھیں گے۔ مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السماوات وفرض الصلوات۔ اس باب میں یہ حدیث نقل ہے، طویل حدیث ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو میں نے تمام انبیاء علیہم السلام کو وہاں جمع پایا۔ فحانت الصلاۃ، تو پھر نماز کا وقت ہو گیا، تو اممتہم، تو میں نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ شرعی اصول ہے، اگرچہ اس وقت ہمارے یہ شرعی اصول کار فرما نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ شرعی اصول چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ ہر دور میں اس چیز کو اللہ نے محبوب ہی رکھا ہے کہ جب کسی مقام پر چند شخصیات جمع ہو جائیں اور ان میں یعنی مسجد میں جمع ہو جائیں، نماز کا وقت ہو جائے اور ان میں سے کوئی بھی بطور امام وہاں مقرر نہ ہو، تو امامت کا حقدار وہ شخص ہوتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ عمر کا لحاظ نہیں ہوتا، کارکردگی کا لحاظ نہیں ہوتا، عبادات کی کثرت کا لحاظ نہیں ہوتا، خاندانی مرتبہ و وجاہت کا اعتبار بعد میں مانا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد، تمام انسانوں کے والد، وہ بھی موجود۔ بزرگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کو امام بنایا جائے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے تو 950 سال تو تبلیغ کی عمر ہے، 950 سال، مختلف روایات ہو سکتی ہیں، تو 950 سال تبلیغ کی عمر آپ اندازہ فرمائیے تو اس میں کتنی کثرت عبادات بھی ہوئی ہوں گی۔ اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو نوح علیہ السلام کو آگے کیا جائے، اگر تمام اقوام میں کسی کی شخصیت کو بطور بزرگ مسلم مانا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا ایک امتیاز اور خاصہ ہے کہ کوئی بھی مذہب والا آپ کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اگر اس بزرگی کا لحاظ کیا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کو مقدم ہونا چاہیے تھا، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام میرا انتظار کر رہے تھے، جب میں وہاں پہنچا نماز کا وقت ہوا تو میں آگے بڑھا اور سب کو نماز پڑھائی۔ یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو کسی کو نہ حاصل ہوا تھا، نہ حاصل ہوا ہے اور نہ قیامت تک حاصل ہوگا، اور اس سفر معراج میں ظہور پذیر ہوا۔ یہ پہلا امتیاز ہے سفر معراج کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ اور جیسے کہ ہمارے مقررین نے ارشاد فرمایا کہ یقینی سی بات ہے کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت بغیر بدن کے نہیں ہوتی، صرف روح سے ادا نہیں ہو سکتی ہے، لہذا تمام انبیاء علیہم السلام اس وقت جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی وہ جماعت جس جماعت کی نظیر اس اجتماع کے علاوہ کسی اور مقام پہ آپ دکھا بھی نہیں سکتے۔ ایک ہی دفعہ اجتماع ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس مقام پہ وقتی طور پہ اسٹے ہے، اس مقام پہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما دیا گیا، ظاہر کر دیا گیا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 50 نمازوں کا تحفہ بھی حاصل ہوا۔ یہ آپ کا ایک امتیاز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن میں تو موجود ہے کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کے فیصلے، اس کے ارادے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کا ارادہ ہی جب یہ ہو کہ وہ اپنے ایک ارادے سے ایک چیز کام فیل کرے اور پھر اپنے ہی ارادے سے اس کو تبدیل فرما دے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں ہو سکتا۔
ارادہ اللہ کی صفت ہے، اور یاد رکھیے کہ تمام صفات باری تعالی ازلی ہیں. صفات ذاتیہ کی بات کر رہا ہوں، ارادہ صفت ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تمام صفات ذاتیہ ازلی ہیں. گویا کہ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ارادہ فرما رہا ہے، ازل سے ارادے. نبی کریم 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ فرمایا کہ 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا حبیب اللہ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے اور اس میں تخفیف کا تقاضا کیجیے. سرکار کہتے ہیں ان کے مشورے پہ میں واپس گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے 5 نمازوں میں تخفیف فرمائی، 5 کم کر دی. کہتے پھر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا. پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا، 5 اور کم ہو گئیں. پھر آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا. پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا، پھر 5 نمازیں کم ہو گئیں. اس طرح 45 نمازیں کم ہوئیں. گویا کہ 9 دفعہ بارگاہ الہی میں تخفیف کا تقاضا ہوا، اور ہر مرتبہ درخواست تخفیف بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوئی. اور پھر آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. پھر تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا حبیب اللہ، جائیے اس میں بھی تخفیف کیجیے، تخفیف کروائیے، اس لیے کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی، تو 5 فرض ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 5 نمازیں فرض ہوں گی، 50 نہیں؟ بالکل جانتا. پھر پہلے 50 کیوں؟ پھر بعد میں آہستہ آہستہ 5 5 5 کیوں؟ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا 45 نمازیں معاف کر کے فرماتا اچھا جاؤ 5. اور یہ حدیث کا درمیانی ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب نمازیں تو 5 فرض کی ہیں، لیکن آپ کی امت جب یہ 5 نمازیں ادا کرے گی تو ثواب 50 کا ہی پائے گی. تو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اتنے لاڈلے ہیں، اتنے اللہ کو پیارے ہیں کہ کام تھوڑا اور اجرت بہت زیادہ. تو علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں جانبین سے آپ اگر دیکھیں تو عظمت مصطفیٰ کا اور امتیاز مصطفیٰ کا پہلو نکلتا ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب کریم میں تیرا دیدار چاہتا ہوں. قرآن میں موجود ہے، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. لیکن لن کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ یہ وہاں پر لایا جاتا ہے کلام عرب میں جب سامنے والے کو یہ سمجھانا مقصود ہو کہ زمانہ مستقبل میں کوئی کام ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی سے چشمان ظاہری کے اعتبار سے محروم رہے. تو علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام بار بار اس لیے بھیج رہے تھے کہ چلو دیدار الہی سے تو چشمان ظاہری کے اعتبار سے محروم رہا، ان آنکھوں کا ہی دیدار کر لوں جو بار بار اللہ کی زیارت کر رہی ہوں. تو بار بار بھیجتے تھے. اور دوسری جانب سے اگر دیکھیں تو یہ ایک امتیاز ہے، بہت بڑا امتیاز، کہ ایک آپ اس کی نظیر پیش کر کے بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت پر کوئی حکم نازل فرمایا ہو اور اس امت کے نبی نے اس میں تخفیف کا تقاضا کر کے تخفیف کروا لی ہو. آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ صرف ہمارے نبی کا خاصہ ہے، یہ ہمارے نبی کے امتیازات میں سے ہے، اور آپ کا یہ احسان، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہم نکموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جانے کی آپ نے سعادت حاصل فرمائی اور تخفیف کا تحفہ لے کر آئے. تیسری چیز سدرۃ المنتہا، یہ ایک درخت کا نام ہے اور احادیث کریمہ کی روح سے 6 آسمان پر ہے. اس کے بارے میں کچھ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں جا سکتی، یہاں تک پہنچ تو رک جاتی ہے، پھر آگے وصول کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے. اور آسمان سے اگر کوئی چیز اترتی ہے تو یہاں سے اس کو وصول کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اب پہلی بات یہ کہ کیوں جلیں گے؟ وہ کون سا ایسا ایریا ہے بھائی کہ جس میں جانے کے بعد ایک نوری مخلوق کے بھی پر جل جائیں؟ تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انوار و تجلیات کے نزول کا مقام ہے، جس کی تجلی برداشت کرنا ایک نوری مخلوق کے لیے بھی ناممکن ہے. ہم علماء اسلام جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے نبی کی اصل نور ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا،
پھر یہ نور لباس بشریت میں کائنات میں تشریف لایا. جب دنیا میں ہے تو کبھی بشریت غالب کبھی نورانیت غالب. تو دنیا میں تو دونوں پہلو آپ دیکھیں گے، لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد ایک پہلو نمایا کہ وہ ذات جس کو دنیا میں آپ لباس بشریت میں دیکھ کر اپنی مثل بشر سمجھ رہے ہیں، جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتی ہے تو اس کی نورانیت کی ایسی جلوہ گری ہوتی ہے کہ جہاں نوری مخلوق جل جائے وہاں یہ بشری لباس میں موجود نور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بعضوں نے کہا کہ جی جبریل امین نبی کریم کو راستہ دکھاتے ہوئے لائے تھے. پہلے آسمان پہ دروازہ بجایا، کون جی جبریل امین، ساتھ کون ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلائے گئے، جی ہاں اچھا جی آ جائیے. دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آگے تک ایسے ہی ہوتا رہا. معلوم یہ ہوا کہ علم جبریل علم رسول سے زیادہ ہے. لیکن سدرۃ المنتہا پہ نبی کریم کا یہ امتیاز بھی نظر آیا کہ اب آگے سفر ہے. اگر واقعی جبریل امین نبی کریم کے ہاتھی ہوتے تو سرکار کہتے جبریل تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں سے آگے بڑھوں گا پر جل جائیں گے، جہاں اتنی روشنیاں تھیں، جہاں سب کچھ موجود تھا وہاں تو تم نے میری رہنمائی فرمائی، تو اب آگے میں کیسے جاؤں گا؟ کوئی طریقہ تو بتاؤ. نہیں، کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرت نہیں، کوئی سوال نہیں، بلکہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ بعض روایات میں آیا کہ سرکار نے فرمایا جبریل اچھا اگر تم یہاں رکتے ہو تو مجھے بتاؤ اگر رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو میں حاجت پیش کر دوں گا. اب کیسے گئے؟ راستہ کس نے دکھایا؟ معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات میں اگر کسی کا علم زیادہ مانا جائے اس کے لیے بہترین دلیل ہے کہ علم مصطفیٰ سب سے زیادہ ہے. تو وصف علم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی ذات میں ملاحظہ کیجیے گا بکثرت تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. اتنا وسیع علم. تو جبریل امین کیا رہنمائی کریں گے؟ حقیقت ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت بلائی جاتی ہے تو پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو جبریل امین تو اصل میں ایک ضابطے کی کارروائی فرما رہے تھے اور مصطفیٰ کا مقام آگے. ایک بات لا مکان کے بارے میں کافی بات چلی ہے، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے یہ لا مکان مکان کیا ہے. ایک تو ہمارے عرف میں مکان بولتے ہیں چار دیواری کو بولتے ہیں، لیکن جب ہم مکان کا ذکر عربی اصطلاح میں لیتے ہیں تو یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ مکان ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اگر کوئی ذات موجود ہو تو اس کو مشار الیہ بنایا جا سکے. جسے میں اشارہ کر دوں ان کی طرف، مشار الیہ کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے. تو میں ان کی طرف اشارہ کروں تو یہ مشار الیہ بن گئے. اور جو چیز مشار الیہ ہوتی ہے وہ کسی جگہ کسی مکان میں ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کیونکہ کسی جگہ میں نہیں لہذا مشار الیہ بھی نہیں بن سکتا، اور جو چیز مشار الیہ نہیں بن سکتی اس کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم عرش سے اوپر چلے گئے جہاں مکان ہی نہیں. کیسے چلے گئے بھائی؟ مکان ہی نہیں تو مکان تو وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کچھ سما جائے جس کو مشار الیہ بنایا جا سکے، تو کیسے چلے گئے؟ اب یہ سمجھیے ذرا. دیکھیں مکان کی ایک تعریف جو اصطلاح فلسفہ میں بیان کی گئی یہ ہے کہ ایک اوپر چیز اس کو حاوی کہتے ہیں، ایک نیچے اس کو محوی کہتے ہیں. حاوی کی سطح باطن، محوی کی سطح ظاہر سے جب مس کرتی ہے تو اس کا نام مکان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش الہی کے اوپر گئے تو پہلے تو اوپر کچھ بھی نہیں، محوی ہے، حاوی کوئی بھی نہیں ہے، تو لا مکان. لیکن جب مصطفیٰ تشریف لے گئے اب مصطفیٰ اوپر ہے، عرش الہی نیچے، یہ حاوی یہ محوی، تو مکان ثابت ہوا. تو وہی لا مکان کے مکی ہوئے. بالکل صحیح جملہ ہے. یہ نہیں کہ جب مکان ہی نہیں تو کیسے مکین ہو گئے؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تو آقا امام اہل سنت، آقا نعمت امام اہل سنت سے بالکل صحیح بات بیان فرما. تو یہ بھی نبی کریم کا ایک امتیاز ہے کہ آپ لا مکان کے مکی بنائے گئے. اللہ کی عطا.